محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، اس لیے کہ آج جو کچھ حالات ہم دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو اہانت رسول جس کو کہیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ قلم اٹھا رہے ہیں یا کارٹون بنا رہے ہیں یا پکچر بنا رہے ہیں نا، تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ اسلامی جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو پہلا تو میرا حصہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، یہ ایک اہم تھیم ہے میرے پورے لیکچر کا، اور کیا ہم نے انسانیت تک ان کے پیغام کو یا یہ انسانیت کے لیے پہنچایا اس میسج کو۔ دوسرا، اہانت رسول کے معاملے میں جو ہے ہمارا جواب کیا ہو سکتا ہے، ایک افراد ہونے کے ناطے، ایک فرد ہونے کے ناطے، مطلب ایک انڈیویجول کے ناطے۔ حکومتیں کیا کریں گی وہ ایک الگ چیز ہے، بڑی بڑی تنظیمیں کیا کریں گی وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک فرد ہونے کے ناطے جس کا کوئی اثر رسوخ کسی پر نہیں، نہ انٹرنیشنل لیول پر کوئی دبدبہ ہے، نہ دباؤ ہے، نہ کچھ، وہ اپنے طور سے کیا کر سکتا ہے، ہمارا جواب کیا ہوگا اس سلسلے میں، ٹھیک۔ تو آج میرا انشاءاللہ عزیز جو عنوان ہوگا وہ اسی دونوں عنوان کو ایک ساتھ لیتے ہوئے اصل چیز ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے کیا اس پیغام کو ہم نے پہنچایا، کیا اس چیز کو ہم نے انسانیت کے سامنے رکھا۔ اور نبی رحمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کے تعلق سے اپنی کتاب میں گواہی دی۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس نبی رحمت کو یا اس عظیم نبی کو جو برگزیدہ نبیوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے سب سے محبوب، سب سے قریب ترین ہے، اللہ کے بندوں میں سب سے پرفیکٹ بندے ہیں، سب سے مکمل جو ہے بندے ہیں، اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اس ذات کے اوپر لوگ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے میں عام زبان میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اوپر منہ کر کے تھوکے تو تھوک آپ کے منہ پر آ کے گرتا ہے، اوپر نہیں جاتا ہے۔ جس کی شان، جس کی عظمت اتنی اونچی ہو کہ جس کو دیکھنے کے لیے بھی انسان کو سر اٹھانا پڑے، جب اس کی طرف انسان تھوکتا ہے تو تھوک سامنے اس پر نہیں اپنے منہ پر آتا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی لوگ یہ جو ہے مذموم جس کو کہتے ہیں، بہت بری کوشش کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے ہیں، یا آپ کے خلاف مشن اور محاذ اور مختلف چیزیں کھڑے کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہم مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا فریضہ یہ بنتا ہے ہم اس نبی کی سیرت کو انسانوں کے سامنے رکھیں، ہم بتائیں، اور یہی سب سے بیسک، سب سے بنیادی جواب یا رد عمل ایک عام انسان دے سکتا ہے۔ حکومتیں کیا کریں گی وہ چھوڑ دیجئے، تنظیمیں، میں ایک عام انسان ہوں، میرے ہاتھ میں جو ہے یہ میری صلاحیتیں اور طاقتوں میں جو ہے ان میں یہ ہے کہ میں اس نبی رحمت کا تعارف انسانیت کو دوں، کہ جس نبی کے بارے میں تم کارٹون بنا رہے ہو، یہ مذموم گندی کوششیں کر رہے ہو، وہ نبی تو یہ تھا جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، اس کی تعلیمات تو یہ تھی جس نے انسانیت کو یہ فائدہ دیا۔ اور اس نبی کو جو نبی نہ بھی مانے، ویسے یہ نبی تو سب کے لیے ہے، لیکن جو نبی نہ بھی مانے اس کے لیے بھی یہ نبی رحمت ہے، اس لیے کہ اس نبی نے جو کارنامے 23 سالہ زندگی میں انجام دیے، جو سوشل ریفارمز جو سماج میں انہوں نے لائے، ویسے سوشل ریفارمز تو میں سمجھتا ہوں کسی نے دنیا میں نہ دیے ہیں اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکتا ہے۔ یہ وہ نبی رحمت ہے جو دنیا کے لوگ آج امن و امان کے اپنے آپ کو علم بردار کہتے ہیں، فلیگ بیررز کہتے ہیں کہ ہم امن و امان دنیا میں قائم کر رہے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، یہ وہ نبی رحمت ہے جس نے 20 سال کے اندر عرب کے علاقے سے فیمیل انفینٹیسائڈ، بچیوں کے قتل کو ختم کر دیا۔ اس زمانے سے لے کر 1400 سال تک وہاں بچیاں آج بھی قتل نہیں کی جاتی۔ ان لوگوں نے جو دنیا کے لیے امن کے علم بردار ہیں، ان بچیوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے کیا کیا؟ یہ وہ نبی ہے جس نے اپنی 23 سالہ زندگی میں عورتوں کو وہ حق دیے کہ جس عورت کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو ایک کو جب ماں ہے تو کہہ دیا قدم کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو کہہ دیا اگر کسی آدمی کے بارے میں پوچھنا ہے وہ کیسا ہے تو بیوی سے اس کا کیریکٹر ویریفیکیشن CV کروا لو، اور ایک جگہ کہا کہ جس کو 3 لڑکیاں ہو جائے، پرورش کر لے اور نکاح کر دے تو وہ جنتی ہے۔ تو عورت جس کو استعمال کی چیز سمجھاتا تھا، اس نبی نے 23 سال میں اس کا مقام زمین سے آسمان کی طرف لے گیا۔ اس نبی نے 23 سال اپنی زندگی میں، اپنے مشن میں وہ کارنامے انجام دیے جو دنیا کی حکومتیں آج بھی نہیں دے پائی، کہ اس نے کالے اور گورے کی اور مالدار اور غریب کی تمیز دنیا سے ہٹا دی اور کہا سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں 23 سال کے اندر۔ اور نہ صرف کہا، کر کے بتایا اپنی زندگی سے۔ اور عرب کے علاقے میں اس زمانے سے لے کر 1450 سال آج ہو چکے ہیں، آج تک وہ اونچ نیچ کا تقاضا باقی نہیں رہا۔ تو اگر ایز اے سوشل ریفارمسٹ بھی دیکھیں تو اس نبی نے اتنی رحمتیں
اتنے کارنامے انسانیت کے لیے انجام دیے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور کہیں نہ کہیں میں اور آپ بہت سخت دوشی ہے، سخت ذمہ دار ہے، سخت خطا کار ہے کہ اس نبی رحمت کا تعارف کبھی ہم نے انسانیت کو دیا ہی نہیں، پہنچایا ہی نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے جو لوگ آپ کے خلاف سازش کے تحت کھڑے ہیں وہ تو اللہ ان کو جواب دینے والا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو لوگ غیر سازش، غیر شعوری طور سے وہ لوگ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ہم نے ان کو بھی کہاں تعارف دیا کہ آپ تو کم از کم سمجھ جائیے وہ تو آدمی ہو کر رہا ہے، وہ تو آدمی ذلیل ہے، وہ تو گمراہ ہے، وہ تو جان بوجھ کے کر رہا ہے، لیکن ہم نے تعارف کہاں دیا؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ بڑی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اپنے نبی کا تعارف انسانیت کو نہیں دیا۔ ابھی تو رب کا تعارف باقی ہے، اللہ کی کتاب کا تعارف باقی ہے، نبی کی شخصیت کہاں ہم نے رکھی؟ یہ بہت ہائی ٹائم ہے، بہت اہم وقت ہے، ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک عظیم ترین شخصیت ہے، ایک نبی ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن ایک نبی جو شخص نہ بھی مانے اس کے لیے بھی اس نبی نے بہت کچھ کر کے گیا ہے۔ یہ انسانیت کو بتانے کی آج سخت ضرورت ہے، ورنہ الزام لگنا صرف شروع ہوئے۔ ایک زمانہ تھا لوگوں نے سمجھا یہ سیلاب تھم جائیں گا، تب بھی میں نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا یہ سیلاب تھمنے والا اب نہیں ہے، اسے اگر روکنا ہے تو ہم کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ صرف یہ بولنے سے آج ایک نے کیا چلو خاموش بیٹھ جائیں گا، آج فلاں نے کیا تو اس کو ہم نے جواب دے دیا، ہم نے اس کو جو ہے بدلہ لیا۔ میں کہتا ہوں ابھی اور رکنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ الزام اپنے سر لے بعد میں پتہ چلا دشمن کی کوئی اور ہی چال تھی اس کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بات بہت ہائی ٹائم ہے، یہ ایک ایسا وقت ہے سیاسی اور جو ہے سیاسی اعتبار سے کہ ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی کا اظہار کرنا ہے، اور ایک فرد ہونے کے ناطے میں کیا کر سکتا ہوں اہانت رسول کے خلاف، وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ فرد ہونے کے ناطے جماعتیں کر رہی ہے، ملک اپنے اعتبار سے کریں گے، ایک فرد ہونے کے ناطے میری کیا کوشش ہوں گی؟ تو سب سے پہلے مجھے اس نبی کا تعارف انسانیت تک رکھنا ہے، اور اس نبی کی ان خصوصیتوں کو سامنے رکھنا ہے انسانیت کے، جن خصوصیتوں کو، جن چیزوں کو نبی نے دنیا میں ایسی تبدیلی لائی جس تبدیلی کی وجہ سے انسانیت 1450 سال سے عرب اور مسلمان اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جس نے آپ کی ان تعلیمات کو قبول کیا وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اپنا منہ کھولنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صرف جوابی کارروائی کرنا، گالی کے بدلے گالی دینا، کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو اس کے بدلے 2 تھپڑ لگا دینا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اگر ہم جڑ تک پہنچے تو کیوں ایک نبی جس نے اتنا کچھ انسانیت کے لیے کیا، چونکہ ساری انسانیت آپ کی امت تھی، انسانیت کے لیے کیا، اس نبی پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کہیں نہ کہیں بہت بڑی خطا، بہت بڑی کوتاہی ہم لوگوں سے ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا اچھا کیا اس لیے کہ مسلمانوں کی خطا ہے، ان کی یہ جو ہے بھول تھی جس کا ان کو سبق مل رہا، نہیں، انہوں نے جو کیا بہت غلط کیا، ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایک فرد ہونے کے ناطے، ایک امتی ہونے کے ناطے آپ نے اور میں نے کیا کیا، ہم اپنا رول کہاں انجام دے رہے ہیں، یہ بہت سوچنے کی اور اس چیز کو سمجھنے کی بہت سخت آج کے دور میں ضرورت ہے۔ تو آج میں چند نکات اسی تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس نبی کا تعارف انسانیت تک ہم کو پہنچانا ہے۔ میرا جو درس ہوگا اسی کے مطابق ہے کہ آپ لوگ اس کو سنیں اور سن کر ان باتوں کو انسانیت تک پہنچائیں۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 10 نکات ایسے نکالے ہیں جو نکات بہت اہم ہیں انسانیت کے لیے، اور پھر اس کے بعد 20 نکات اور نکالے الگ سے جو نکات آپ سے ان کی تعلیم ہے جو انسانیت کے لیے آپ نے دی۔ اس میں یقیناً قرآنی تعلیمات کو میں نے اتنا جو ہے ہائی لائٹ نہیں کیا جتنا حدیث کی تعلیمات کو کیا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے۔ قرآن نے تو بہت سارے جس کو کہیں گے امپورٹنٹ گائیڈ لائنز دے دیے، حدیث نے اس گائیڈ لائنز کو ایکسپلین کیا، اور قرآن اور حدیث مل کے ہی شریعت اسلامیہ بنتی ہے، شریعت بنتی ہے۔ تو لہٰذا میں نے حدیث سے پہلے 10 نکات جس میں قرآن بھی شامل ہے، امپورٹنٹ ایشوز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انسانیت کے لیے، اور بعد میں 20 مور پوائنٹس 20 اور نکات رکھے ہیں جن کو ہمیں انسانیت کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ ہے وہ نبی، یہ اس نے انسانیت کو دیا، اور تم نے کیا دیا جو تم الزام لگا رہے ہو، تمہاری حکومتوں نے کیا دیا، تم سب مل کر بھی آج کیا کر سکتے ہو انسانیت کے لیے جو اس ایک نبی اور ایک شخص نے انسانیت کے لیے کر گیا۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو ہے چند ایسے ہی نکات رکھنے کی جو ہے بہرحال انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجیے، جب ہم لوگوں کو کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، نہیں بتلائیں گے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا نبی، ہماری کتاب کیا ہے، تو لوگ یقیناً اس پر الزام لگائیں گے ہی، اس لیے کہ انسانی فطرت ہے، جس چیز کو سمجھ نہیں پاتا یا تو اس کو بہت مثبت پازیٹیو لیتا ہے یا عام طور سے بہت منفی لیتا ہے۔
یہ انسانی فطرت ہے. کچھ لوگ بالکل ڈر جائیں گے، ارے بہت خاموش آدمی ہے تو فلاں ہے، لیکن اکثریت جو ہے اس سے ناراض ہوں گی اور اس سے چڑ کا اظہار کریں گی یا اس سے ڈر کا اظہار کریں گی، جو آج ہمارے تعلق سے دنیا میں ہو رہا ہے. میرے اور آپ کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے دنیا کا کوئی اچھا رویہ نظر آج نہیں آتا ہے. قومیں ہم سے بدکی ہوئی، ہم سے ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے، اور وہ فیئر کرتی اور ڈرتی ہم سے کچھ نہ کچھ نقصان اور جو ہے خسارے کے تعلق سے دنیاوی اعتبار سے. ایسا کیوں ہوا کہ جو قوم امین تھی، جو امانت دار تھی، اور لوگ اس کو امین سمجھتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت ہونے والی ہے، کیوں قوم اس کے خلاف؟ اس لیے کہ کمیونیکیشن گیپ، ہم نے بات چیت کرنا چھوڑ دی، اپنا دین بتانا چھوڑ دیا. فریضے کے تحت بولیے یا یوں ہی بولیے، ہم نے اپنا دین نہیں بتایا. اگر دعوت اسلام کو ہم فرض سمجھتے ہیں تو نہیں کیا ہم نے ادا، یا پھر اگر فرض نہیں بھی سمجھتے ہیں تو اپنی بقا کے لیے بھی ہم نے بتانا جو ہے گوارا نہیں کیا. یاد رکھیے، ایک چیز تو ہوتی ہے کہ کوئی کام میں اس لیے کروں کہ مجھ پر فرض ہے، اور کوئی کام اس لیے کروں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو میں آج یہ کہوں گا، اور ایک وارننگ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج دعوت اسلام کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کو فرض سمجھو آپ یا نہ سمجھو، آج اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کی چھوٹی سی مثال سے لے کر ادنا سے اعلیٰ مثالیں میں دے سکتا ہوں. ادنا مثال لے لیجئے، میں بہت سی بار سفر کرتا ہوں، فلائٹ سے میرا جانا آنا ہوتا ہے، ادھر 3 لوگ نکل جاتے، ادھر سے میں اکیلا نکلتا ہوں. یہ اقوام عالم کا ہم سے ڈر ہے کہ 3 ادھر سے نکل گئے تو ایک ادھر سے میں نکلا ہوں، اس لیے کہ ان کا ڈر ہے، سنگدگدھ ہے. یہ آدمی ڈر لگتا ہے کہ کچھ کر نہ دے، ہے نا، شک ہے اس کو، یقین نہیں، شک ہے. لیکن تو یہ چھوٹے سے لے کر بڑی سے بڑی بنیادیں ہماری ہل رہی. یاد رکھیے، ہر کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، چاہے آپ کتنے ہی بڑے انسان ہو، مسلمان ہیں تو شک کی سوئی آپ پر بالکل آ کر ٹکی ہوئی دشمن کی. لہٰذا اس سے پتہ چل رہا ہے دعوت اسلام کو آپ آج فرض سمجھے یا نہ سمجھے، آج اپنی بقا اور اپنے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہم ایسے نہیں جیسے تم بتا رہے ہو. مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، یاد رکھیے کرنا ہوگا. اور دعوت اسلام بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چونکہ آج میرا عنوان جو آپ سے ان کی زندگی سے ہے، اہانت رسول کے جواب میں ہے، یا پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آئے تھے، ہم نے اس معاملے میں کیا کیا. اپنی کوتاہیوں کو، اپنے نفس کو میں خود جھنجھوڑ رہا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کو سن رہے وہ اپنی نفسوں کو اس معاملے میں جھنجھوڑے کہ کہیں نہ کہیں میں اور آپ خاطی ہے، کہیں نہ کہیں میں اور آپ ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو آج اللہ کے خلاف، اس کے نبی کے خلاف اور اس کی کتاب کے خلاف ہو رہے ہیں. یا تو ہم نے بتایا نہیں، یا تو ہم نے زبان سے یا عمل سے بتایا نہیں، یا تو کہیں نہ کہیں ایسی زبردست کوتاہی ہوئی کہ جو ہم نہیں کر پائے. جس میں سب سے پہلا کمیونیکیشن گیپ، ہم نے قوموں سے بات چیت مذہب کے بارے میں چھوڑ دی، جس کے نتیجے میں وہ شک کے دائرے میں ہم کو انہوں نے لے لیا. اور یہ فطری چیز ہے، اگر مجھ جیسا ایک مسلمان آپ کے پڑوس میں آ کر رہے، مجھ جیسا ایک مسلمان آپ کے پڑوس میں آ کے رہے، اور اگر میں آپ سے بات چیت نہیں کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، اور ایک دن میرے گھر میں دھماکے کی آواز آئے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی مجھ پہ شک کریں گے کہ ملا نے لایا کچھ مصیبت، لایا کچھ. شک تو ہو رہا تھا، بات تو کرتا نہیں تھا، ہے نا. آپ ہی شک کریں کہ مسلمان ہو کے اندازہ لگائیے اقوام عالم ایسی شک میں ہمارے بارے میں، کیونکہ ہم منہ نہیں کھول رہے. آپ شک کریں گے، اور آج ہے نہیں ہے. جتنی بڑی داڑھی، خود ہم کو ڈر لگتا ہے کہ کیا ہونے والا، یہ ملا کیا کرنے والا ہے نا. یہ تو ہمارا معاملہ ہے. تو قومیں کتنی بدکی ہوئی، ڈری ہوئی، اس سے اندازہ لگا لیجیے. آپ دیکھیے، اگر آپ کرائے سے کسی گھر دیتے اور اگر داڑھی والا ہے تو آپ خود بولتے رہو یار بہت بڑی داڑھی ہے، اس کو دینا نہیں دینا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آج ہم بدکے ہوئے، ہم ہی ڈرے ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کیوں تو ہم نے کمیونیکیشن گیپ رکھا، بات چیت چھوڑ دی. بات کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، میسج دیجئے. کوئی آپ سے دور نہیں بھاگے گا انشاءاللہ، وہ آپ کو باعزت سنیں گے آپ کی بات کو. یاد رکھ لیجیے. آپ ڈر رہے ہیں نہیں ایسا ہو جائے گا، نوکری چلے جائیں گی، یہ ہو جائے گا، بزنس کم ہو جائے گا، لوگ یہ کہیں گے، فنڈامنٹلسٹ کہیں گے، اور بنیاد پرست جس کو کہتے ہیں. نہیں آپ مذہب کے بارے میں بات نہیں کرنا. آپ مذہب کے بارے میں بات مت کیجئے. اللہ کا عذاب کے لیے، اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیے. یا تو انسانی عذاب، یا تو اللہ کی طرف سے دیا گیا عذاب. ہاں، انسان جو عذاب دیں گے آپ کو دعوت اسلام کے بدلے میں، وہ بھی باعث اجر ہے آپ کے لیے. لیکن اللہ جب عذاب لائیں گا دعوت اسلام نہ دینے کے بدلے میں، تو وہ بہت سخت پکڑ ہوں گی. یاد رکھیے، اس بات کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے اٹھیے، لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کر دیجئے. جو اللہ نے صلاحیت اور طاقت دی ہے، اس صلاحیت کی بنیاد پہ لوگوں سے بات پہنچائیے. میسج اللہ کا، اس کی کتاب کا، اس کے نبی کا. اور بالخصوص آج اہانت رسول کی جو وارداتیں واقعات ہو رہے ہیں، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ جا رہا ہے. ہر آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہے یہ نبی فلاں. ہر آدمی نے یہ ذمہ لے لیا کہ اس شخص کو میں کچھ بھی کہوں، اس کو احسانات یاد دلانے کی سخت ضرورت ہے کہ اس نبی نے انسانیت کو کیا دیا. آج جو قومیں خلاف بات کریے، ان کو اسلام کے احسانات گنوائے جائے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات گنوائے جائے، ان کو یہ عظیم شخصیت کا تعارف دیا جائے، اور انہیں سمجھایا جائے کہ یہ تعارف ہے شخصیت کا،
اس کے بعد مذاق کرو گے تو اپنے اوپر ہی وبال جان لو گے، اور اس کے بعد امت مسلمہ کا جو وبال آئے گا تم پر وہ ایک الگ ہوگا۔ ہر افراد تو خاموش نہیں بیٹھنے والا نا، اہانت رسول پر آدمی تھوڑی جو بیٹھ کے سننے والا کہ ٹھیک، تو دونوں وبال ملیں گے، آخرت کا بھی دنیا کا بھی۔ بات جو ہے قوم ہم سے خوفزدہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے خود اپنے دین، اپنے نبی اور ان کا تعارف نہیں دیا ادھر کی۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت انبیاءوں کو کیوں بھیجتا ہے وہ تھوڑا سا ایک بنیادی مقصد دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت انبیاؤں کو دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے، انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے، وہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت انسانوں میں سے ایک انسان کو چنتا ہے جس کو نبی، میسنجر، اپوسٹل، ایجدوت، پریشت کہتے ہیں، اور اس شخص تک اپنا میسج، اپنی وانی، اپنا سندیش، اپنا جو وحید بھیجتا ہے۔ پھر وہ شخص جو نبی ہوتا ہے اس وحی کو آ کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، پریکٹیکل کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ لوگوں یہ کرو اور یہ نہ کرو، بتا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نبی، اور یہ ہوتا ہے اس کا بھیجے جانے کا مقصد۔ تو نبی کا بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو بتا دے ان کا پیدا کرنے والا ان سے کیا چاہتا ہے، کیا درست ہے، کیا درست نہیں ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرے، کیا نہ کرے۔ اس مقصد کے لیے نبی آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر جگہ انسانیت میں نبی بھیجے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر جگہ جہاں انسانیت بسی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں، ہر انسان کے گروہ میں ایک نبی بھیجا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ حکم دیتا اللہ کی بات کا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور روکتا اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت سے۔ یہ مقصد تھا نبیوں کے بھیجے جانے کا۔ اور سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں ایک ہدایت یافتہ، ہر قوم میں ایک راستہ دکھانے والا، ہر قوم میں ایک مارگ درشک، راستہ بتانے، ہر قوم میں راستہ بتانے والے آئے ہیں، انبیاء اور رسول ہر قوم کے اندر آئے ہیں۔ تو یہ نبیوں کا بھیجانے کا مقصد تھا۔ اللہ نے قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر کیا، چند کے واقعات اور 25 کا نام لیا۔ ان 25 میں سے مشہور اور معروف ہم سب جانتے ہیں، آدم علیہ السلام مثال کے طور پہ، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جتنے انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے وہ نبی خاص ہوا کرتے ایک قوم اور ایک سماج اور ایک جاتی کے لیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہے جو آخری نبی ہے اور ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آخری نبی ساری انسانیت کے لیے آئے تھے، اور یہ سارے انسانوں کے نبی ہے، چاہے انسان مانے چاہے نہ مانے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے کیا پیاری بات کہی، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 آیت کو غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا، کافہ، مکمل انسانیت کے لیے آپ کو، چاہے وہ عرب ہو، غیر عرب ہو، عرب ہو، اجمی ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھ ہو، جین ہو، کسی مذہب کے مانے، اور یہود ہو، نصارہ ہو، ہم نے آپ کو کافۃ للناس، ساری مکمل انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اس جملے پہ غور کیجئے نبی، لیکن اکثر لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، اور یہ حقیقت ہے۔ کہاں جانتے ہیں لوگ اس نبی کے بارے میں؟ کہاں جانتے ہیں؟ یہ کہاں اگر جانتے بھی ہے تو یہ کہاں جانتے کہ ان کا بھی نبی ہے؟ جو کچھ جانتے ہیں مسلمانوں کے، ایک پریشت ہے، ایک نبی ہے، ایک سندیشتہ، ایک دوسرے، ایک محمد صاحب ہے، انہوں نے فلاں فلاں کارنامہ انجام دیے اور چلے گئے، تو مسلمانوں کے ایک لیڈر ہے۔ تو لہٰذا اگر اس قوم کو اچھالنا ہے تو فلاں قوم کو اچھال لیں، فلاں کے ہم جو ہے گلے میں چپل کا ہار ڈال دیتے ہیں، تو اس قوم کو اچھالنا ہے تو ایک کارٹون بنا دو، کچھ تو بک دو، بس وہ ناچتے اور کھیلتے رہتی، پھر اچھلتے رہتی۔ ہم نے کہاں پہنچا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ساری انسانیت کے لیے وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ، اے نبی لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آپ کے بارے میں، لا يعلمون، اور ہاں نہیں جانتے نا، ہم نے پہنچایا بھی کہاں؟ ذمہ تو ہمارا ہے نا، اب نبی کوئی آنے والا تو ہے نہیں، ہمارا ذمہ تھا، ہم پہنچا بھی نہیں رہے۔ تو لوگوں کو یہ لگ رہا اگر اس قوم کو چھیڑنا ہے تو یہ شخصیت کو چھوڑ دو، جیسا اس قوم کو چھیڑنے وہ شخصیت کو ہم چھیڑ دیتے ہیں۔ ہم نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، ہم نے خود کھلواڑ کیا ان کی تعلیمات سے انحراف کر کے۔ نعوذ باللہ، زبان سے تو ہم نہیں بولتے، لیکن آج اپنی زندگی کا عمل دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ کیسا انحراف آپ کی تعلیمات سے کر کے ہم بھی مذاق اڑا رہے ایک طرح سے۔ بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا اکثر لوگ لیکن اے نبی آپ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اور ہاں واقعی میں لوگ آج جانتے نہیں، ہمیں بتانے کی بہت سخت جو ہے ضرورت ہے۔ اسی طرح انبیاؤں کے ساتھ کتابیں آتی ہیں، اللہ رب العزت نے ہر دور میں کتاب بھی نازل،
لیکن قرآن جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، یہ قرآن کی وہی خصوصیت ہے جو اس نبی کی خصوصیت ہے کہ یہ کتاب بھی سارے عالم کے لیے، پچھلی کتابیں مخصوص قوموں کے لیے ہوا کرتی تھی، مخصوص وقت کے لیے ہوتی تھی، تو قرآن ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں بیان کر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ تھا، مقدس مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ جو ہے ابراہیم سورہ نمبر 14 اس کی آیت نمبر جو 52 نے فرمایا کہا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلم انما الہکم الہ واحد وليذکر اولو الالباب، کہ کہا ھذا بلاغ للناس، یہ ایک اوپن میسج ہے، کھلا پیغام ہے، کھلی تبلیغ ہے، بلاغ للناس انسانیت کے لیے، قرآن انسانیت کے لیے، ولینذروا بہ تو انہیں اس سے ڈرنا چاہیے، وَلِيَعْلَمُوا انہیں معلوم کر لینا چاہیے انما الہکم الہ واحد، ان کا بنانے والا انسانیت کا وہ ایک ہے، وَلِيَذَّكَّرُ الْأَلْبَابَ، اور جو اوپر کے خانے میں جس کے کچھ ہوتا ہے نا اس کو چاہیے نصیحت پکڑے اس سے، جو بیوقوف ہے عقل ماری وہ نہیں، لیکن جس کو اولو الالباب لب لباب بولتے ہیں نا، عقل جس کو ہے ان کے لیے اس کتاب میں عبرت ہے۔ تو کہا ذا بلاغ للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے کہاں پہنچا ہے اس پیغام کو بھی۔ تو پھر لوگوں کو لگتا ہے اگر اس قوم کو چھیڑنا ہے تو اس کتاب کی بے حرمتی کر دو، قوم اچھل جاتی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن آپ کے لیے میرے بھائی، اب آپ جو کر رہے ہیں دیکھ لیجئے آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں۔ بلاغ للناس کہاں بتایا کہ یہ تم سب کے لیے، اس کو تو اپنی کتاب، نبی رحمت کو اپنا نبی، ہر چیز کو اپنا کر لے، جبکہ اللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن شروع ہوتا اور پہلی آیت میں اعلان کر دیا رہا مسلمانوں کو تم کوئی لوکل گاڈ کی عبادت نہیں کر رہے ہو، تم کائنات کے بنانے والے کی بات کرتے ہو، تمہارا رب عالم کا رب ہے۔ پہلی آیت نبی کے بارے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ نبی رحمت عالم ہے۔ رحمت صرف عرب یا مسلمانوں کے لیے نہیں، رحمت عالم کسی علاقے اور خطے کے لوگوں کے لیے نہیں، کسی ایک سماج اور کسی ذات یا کسی وقت کے لیے رحمت نہیں، سارے عالم کے لیے، ہمیشہ کے لیے رحمت۔ اور قرآن کو کہا ذکر للعالمین، سارے عالم کے لیے ایک تذکرہ ہے، ایک ذکر ہے، ایک ریممبرنس، ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت، ایک وارننگ ہے۔ سب کچھ چھپا کے بیٹھ گئے، اپنی ہماری کتاب، ہمارا نبی، ہمارا رب، رب العالمین، رحمت العالمین اور ذکر للعالمین، سب عالم کا بات ہو رہی ہے، نہ انٹرنیشنل نہیں بلکہ یونیورسل بات ہو رہی ہے، اور ہم سب کو لوکل بنا کر بیٹھے ہوئے، ہمارے نبی، ہماری کتاب، ہمارا رب۔ تو یہ بہت سخت جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو انبیاء علیہ السلام، اب آئیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے آئے، کیسی رحمت آپ بن کر آئے ہیں۔ سب سے پہلا کارنامہ جو آپ نے انسانیت کے لیے اور سب سے اہم میسج جو دیا وہ یہ تھا، آپ نے رب سے انسان کیسے تعلق جوڑے، اس تعلق جوڑنے کے طریقے کو کمپلیٹ کر کے چلے گئے۔ ایک انسان اگر اپنے معبود، اپنے بنانے والے کا سچا بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کا وہ تعلق جوڑ گئے، اور توحید کو آپ مکمل کر گئے اور بتا کر انسانیت کو چلے گئے کہ ایک رب کو کیسے ماننا ہے۔ یہ سب سے اسٹرانگ میسج تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے دیا، اور ہر نبی کا پیغام بھی یہی تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر جاتی، سمودائے اور ہر جگہ جہاں انسانیت رہی ہے انبیاء بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ اللہ کی بات کا حکم دیتے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج بھی یہی تھا۔ آپ ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر انسانیت تک پہنچے تھے کہ اے انسانوں اپنے رب کو پہچانو، اس ایک سچے رب کو پہچانو، اس لیے کہ رب تو بہت لوگوں نے بنا لیے ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی مٹی کا ہے، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی کسی نے جو ہے اپنے آپ کو، اور کسی نے کسی اور کو، کسی زندہ اور کسی مردہ کو بنا لیا ہے، لیکن یاد رکھو تم سب کا پیدا کرنے والا سچا رب، سچا معبود وہی ہے جو عرش پر ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں، اسی نے تمہیں بنایا ہے، اور وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور زندگی اور موت دیتا ہے، اور لوٹ کر تم سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ سب سے اسٹرانگ میسج تھا جو آپ نے انسانیت کو دیا، اور ساری توحید کو آپ جو ہے آپ نے مکمل کیا۔ اس پیغام کو جو یہ آخری نبی چھوڑ گئے، اس پیغام کو ہمارے لیے سخت ضرورت ہے، اس پیغام کو اسی تڑپ سے ہم بھی اٹھائے اور لے جا کر اقوام عالم تک پہنچا دیں، اس لیے کہ پیغام آپ نے انسانیت کو دیا، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا میری مثال ایسی ہے، آگ جل رہی ہے، فائر جو ہے وہ آگ جل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اور میں بیچ میں کھڑا ہوں، اور میرے کھڑے ہونے کے باوجود یہ پتنگے اڑ کر میرے اوپر سے اور دائیں بائیں سے جاتے ہیں۔ یہ آپ مثال دے رہے، جہنم دہکی بھی ہے اور میں آڑ ہوں جہنم کے بیچ میں انسانیت کو روکتا ہوں، پھر بھی انسانیت جیسا پتنگے اڑ اڑ کے جاتے ہیں نا آگ میں آپ روکنے کے بعد، ویسے انسان جہنم میں جاری ہے۔ تو یہ تڑپ سے ہم بھی لے کر چلے کہ توحید پر کوئی نہ مرا تو جہنم میں جائیں گا، لہٰذا اسی تڑپ سے اس پیغام کو لے کر اس جو نبی نے چھوڑ گیا، اور جو آپ کا سب سے اسٹرانگ میسج تھا انسانیت کے لیے وہ یہی تھا کہ اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچان۔ بہت سارے لوگ بولتے اس کی کیا ضرورت ہے، کس کو بھی کر لیے تو ہو جاتا نا۔ میں سوال کرتا ہوں، اگر انسان اپنے باپ کو باپ نہ بول کے پڑوسی کو باپ کہے تو کیا ہوتا ہے؟
اس کے باپ پہ الزام، اس کے باپ کو تکلیف اور اس کی ماں پہ الزام آتا ہے۔ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، بنانے والے کو چھوڑ کر آپ کسی کو بھی پکڑ لیں گے اور کہیں گے نہیں بنانے والے کا دل بہت بڑا ہے وہ معاف کر دیں گا، تو نہیں ہوتا ہے میرے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا پیغام جو آپ نے دیا وہ تھا جس کو ہم کہیں گے آخرت۔ دوسرا پیغام جو انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ آخرت تھا، مرنے کے بعد کی زندگی۔ وہ زندگی میں ہم اکاؤنٹیبل ہے، ہمیں حساب اور کتاب ہونے والا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی، اس میں حساب اور کتاب ہونے والا ہے۔ جو کچھ دنیا میں میں اور آپ نے ہم نے کیا، اس کا جواب ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی، آخرت۔ اور اللہ رب العزت نے اس میسج کو، اس پیغام کو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 28 میں اس پیارے انداز میں بیان کیا اور کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے سچے رب اور سچے معبود کا اور ستیہ جو ایشور کا انکار کر سکتے ہو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اپنی پہلی زندگی کو دیکھو، تم پہلے مردہ تھے۔ اس زندگی سے پہلے ہم کیا تھے؟ پانی کا خطرہ، مردہ تھے۔ تو اللہ فرما رہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں ہم نے زندگی دی، سب سے بڑا احسان تم پر یہ کیا۔ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اس کے بعد پھر ایک موت دیں گے۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر دوبارہ اٹھائے جاؤں گے تم حساب و کتاب کے لیے، اکاؤنٹس کے لیے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب انسانوں کو ہماری ہی طرف، اللہ کی طرف ہی ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ دو موت اور دو زندگی کا کھیل ہے، ایک موت یہ زندگی، پھر ایک موت۔ تو انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ انسانوں اٹھ کر جواب دینا ہے رب کو، ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا، اس کا اثر کیا ہوگا آخرت کی زندگی پر۔ اور آج ہم آخرت کا انکار کرتے ہیں، اقوام عالم آخرت کا انکار کرتی ہے۔ مسلمانوں کو اٹھ کھڑے ہونا اور اس میسج کو، اس پیغام کو پہنچانا ہے اقوام عالم کو، اپنے آپ کو یاد دلانا دوسروں کو کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور مجھے اور آپ کو اس میں جواب دینا ہے اپنے پیدا کرنے والے کو، کیا کر کے آئے۔ یہ دوسرا میسج تھا، اور اس کے اندر آپ نے اس کی وضاحت بھی کر دی پوری حدیث کے اندر کہ آخرت کی زندگی کے سوالات دنیا سے چالو ہوتے ہیں، اور انسان کی آنکھ بند ہوئی، موت آئی کہ اس کے پہلے 3 سوال قبر کے اندر، اور موت اس کے بعد دوسری بار آنکھ پھر کھولیں گا وہ، تو پھر 5 سوال ہوں گے اللہ رب العزت کے پاس۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں موت کے بعد 3 سوال ہونے والے ہیں، تیرا دین کیا تھا، تیرا رب کون تھا، اور تیرے نبی کون تھے۔ 3 سوال ہونے والے۔ من رب کا، تیرا رب کون تھا، من دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا۔ اور مرنے کے بعد جب اٹھیں گے پھر سے تو 5 سوال ہونے والے ہیں، اور جو اللہ کے رسول جامع ترمذی کی روایت فرماتے ہیں 5 سوال کے جواب جب تک ابن آدم نہ دے دے اس کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے، جم جائیں گے۔ پہلا، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، سب کو جواب دینا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہندو کو بھی، مسلم کو بھی، سکھ کو بھی، عیسائی کو بھی، یہودی کو، نصرانی کو بھی، اور جتنے مذاہب آئے اور قیامت تک آئیں گے اور جائیں گے، سب کو جواب دینا۔ تو یہ میسج دیا کہ انسانوں 8 سوالات ہونے والے ہیں، تیاری کر لو آخرت کی۔ 3 تو یہیں ہو جائیں گے مرتے ہی، اور پھر 5 اٹھنے کے بعد پھر سے ہونے والے ہیں۔ یہ آپ کا سیکنڈ میسج تھا جو انسانیت کے لیے دیا۔ تیسرا اسٹرانگ میسج جو آپ نے انسانیت کے لیے، سوشل جسٹس کے لیے جو دیا، تیسرا میسج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا، جو بہت اسٹرانگ میسج تھا، وہ میسج یہ تھا کہ جو 3 سوالات ہیں یا کچھ سوالات جو انسانی ذہن کو ہمیشہ جھنجھوڑتے آئے ہیں، اور جن میں بالخصوص 3 سوالات، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں، اور مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے، ہم کہاں جانے والے ہیں، کہاں سے آئے، کیوں آئے اور کہاں جانے والے۔ اسلام نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ان سوالات کے جواب انسانیت کو دیے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں، بتایا کہ تم جنت میں بنائے گئے تھے، آدم علیہ السلام، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، بہت سارے سورے اٹھا لیجئے، جنت میں بنائے گئے تھے آدم علیہ السلام، خطا ہوئی دنیا میں بھیجے گئے، امتحان ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ کیوں آئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے۔ سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور کہاں جاؤں گے مرنے کے بعد، تو مرنے کے بعد 3 سوال قبر میں، 5 آخرت میں، اور اللہ کے پاس جاؤں گے لوٹ کر، جنت یا جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، 2 کے علاوہ تیسری کوئی جگہ نہیں جہاں تم جاؤ گے۔ تو جو سوالات انسانیت کو ہمیشہ تنگ کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، جن لوگوں کے پاس کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، حق نہیں ہوتا، وہ یہی ہے۔ تینوں کے جواب اسلام نے بہت تفصیلاً، اور بھی بہت سارے سوالات کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت تک پہنچائے۔ چوتھا اسٹرانگ میسج، اور یہ سوشل میسیجز شروع ہو رہے ہیں اب جو نبی اسلام نے دیے ساری انسانیت کے لیے۔ ویسے توحید، رسالت، آخرت بھی تھی، لیکن یہ اسٹرانگ میسیجز دیے جس سے سماج اور سوسائٹی کو آپ نے بدل دیا اور تبدیل کر دیا، اور ایک ایسا چینج، ایک ایسا رنسانس، ایک ایسی تبدیلی، ایک ایسا سماج کو تبدیل کیا کہ نہ دنیا نے اس سے پہلے کوئی سماج اور کسی سوسائٹی کو ایسا بدلتے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی قیامت تک ایسی تبدیلی کوئی لا سکیں۔ اور اس میں سب سے پہلا میسج جو چوتھا میسج تھا آپ کا اسٹرانگ، اور پہلا سوشل میسج تھا، وہ یہ تھا سارے انسان برابر ہے، سارے انسان برابر ہے، مانو سمانتا، ایکوالٹی۔ ایکوالٹی جو ہے
बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर गॉड, मतलब कानून के नज़दीक भी इंसान बराबर है और रब के नज़दीक भी इंसान बराबर है। इंसानों की बराबरी, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी जिसको कहेंगे, इंसानों की मसावत की इस्लाम ने बात की और ऐसा पैगाम आपने दिया और ऐसे चेंज लाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद आपने फरमाया, आज मैं दौरे जहलत की तमाम रसूमात को अपने कदमों तले रौंदता हूँ। इस ऊंच नीच के सिस्टम को, जात पात के सिस्टम को, मालदार और गरीबी की बुनियाद पर ऊंच और नीच को मैं अपने पैरों तले रौंदता हूँ। इसकी मेरे पास कोई औकात नहीं, कोई अहमियत नहीं, कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है। सिर्फ आपने मैसेज नहीं दिया, करके बताया। कुरान ने इस बात को यूं बयान किया, सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ए लोगो, हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप और एक माँ से पैदा किया और तुम्हें मुख्तलिफ शोबे और कुंबे और कबीले और जो है अलग अलग जो है ख़ानदानों में बांट दिया। क्यों? लितआरफ़ू, ताकि एक दूसरे को पहचान सको। मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, इसलिए नहीं कि एक दूसरे से ऊंच और नीच कर सको, पहचान सको। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन इंसान वो है अत्क़ाकुम, जो उससे सबसे ज़्यादा डरता और नेक काम करता हो, और अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को जानने वाला। देख रहे हैं आप। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को अमल भी करके दिखाया, अमल भी करके दिखाया। आइए आपसे उनकी जिंदगी से चंद नमूने देता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आपके खास दोस्त थे, जो नस्लन गुलाम थे, रहने वाले जो हबश के थे, दिखने में काले थे जैसे हबशी लोग होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास दोस्त थे। और अजान का जब हुक्म आया तो पहली बार आपने इसी अपने दोस्त और साथी को अजान देने का हुक्म दिया, जिनको हम बिलाल बिन रबाह के नाम से जानते थे, जिनकी ना नस्ल का पता था, ना कोई ख़ानदान था, ग़ुलाम थे, ख़रीदे और बेचे जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंसानियत की मसावत की बात की ना, तो आपने उनसे दोस्ती भी की और उनको ऐसे शर्फ हासिल हुए लोगों को, चूँकि अल्लाह के नज़दीक तो तक़वा असल था, ऐसा शर्फ हासिल हुआ कि आपने अजान दिया। आपने ना सिर्फ कहा, आपने करके बताया अपनी ज़िंदगी में कि ऊंच नीच नहीं है। आपने अपनी एक बहन का निकाह जो है अपने ग़ुलाम से करवाया, जिनका नाम जो है ज़ैद बिन हारसा था, वो आपकी फूफी ज़ात बहन थी, इसका निकाह आपने ज़ैद बिन हारसा से कराया था। ज़ैद बिन हारसा एक ग़ुलाम थे, ग़ुलाम से अरब के खुरैश के बनु हाशिम की बेटी का निकाह करवाया और बताया, मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, मैं करके बताता हूँ क्या होती है इंसानी मसावत, ह्यूमन इक्वालिटी। लोग आज इंसान काले और गोरे में तमीज ना करे, कानून बना बना कर थक गए, इसलिए कि इंसानी मेंटालिटी तो नहीं बदलती है ना। मैंने तो ये बात जब भी कही थी कि जब बराक ओबामा को प्रेसिडेंट बनाया गया था तो पेपर्स ने क्या हाईलाइट किया था मालूम आपको? एक बहुत मशहूर मारूफ पेपर ने क्या हाईलाइट किया था? बहुत बड़ी हेडिंग थी, ब्लैक इन व्हाइट हाउस। क्या न्यूज थी? ब्लैक इन व्हाइट हाउस। गोया ये न्यूज बता रही थी, देखो कितना एहसान कर दिया हमने कालों पर कि इनको व्हाइट हाउस तक भी लेके चले गए। समझ रहे आप? इंसानी जहनियत नहीं बदली। अगर उसको बिठाया भी गया पोजीशन पे तो तुम्हारे जहन आज भी उतने ही गिरे हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऊंच नीच सारे इंसान बराबर, ये मैसेज, ऐसा सोशल रिफॉर्म इस पैगाम ने लाया, एक ऐसी समाजी तब्दीली लाई कि उस समाज में तब से लेकर आज तक ऊंच नीच का तस्वर नहीं है। और इस कौम में सबसे कम, मैं नहीं कहता मुसलमान ऊंच नीच नहीं मानते हैं, लेकिन सबसे कम अगर कोई कौम ऊंच नीच मानती है दुनिया में तो मुसलमान ही है, सबसे कम। अल्हम्दुलिल्लाह है, बहुत सारे हैं ना मानने वाले, हम फलां है तो बहरहाल है, वो तो ख़त्म नहीं होने वाले। लेकिन इस नबी का पैगाम ये था और अमल ये था कि आपने ग़ुलामों से दोस्ती की, ग़ुलामों को इबादत के लिए बुलाने के लिए सबसे पहले जाता है तो उनको हुक्म दिया, ग़ुलामों से अपनी ख़ानदान की लड़कियों के निकाह करके बताए। और रिवायत में आता है कोई लौंडी अगर उसको कोई मसला होता, लौंडी ग़ुलाम ये बेचे और ख़रीदी जाती उस ज़माने में, मसला होता तो नबी के पास आती, पूछती कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जहाँ चाहती अपने साथ ले जाती कि मेरा ये मसला हल करके बताओ, और अल्लाह के रसूल साथ जहाँ वो चाहती जाते और उसका मसला हल करके आते। अगर कहा सारे बराबर हैं तो सारा को बराबर हक दिया गया है कि अगर मेरा भाई आकर कहे मेरे खानदान का तो मैं जाऊँगा, फर्क ये ग़ुलाम भी इंसान है, इसके साथ भी मुझे जाना। आप गए उसके साथ, उसने जहाँ चाहा आपको ले गई और जो चाहा अपना काम करवा लिया नबी से। ये थे नबी, ये थे उनका पैगाम। इसी तरह जो है पांचवा मैसेज आपने जो दिया वो मैसेज था स्ट्रॉन्ग सोशल रिफॉर्म का। जो मैसेज था वो ये था कि एक दूसरे की या इंसानों इज्जत करो, इसलिए कि तुम एक माँ बाप की जो है औलाद हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको करके बताया। हज्जतुल विदा के उस खुतबे को याद की, इसमें आपने कहा कोई अरब को किसी अजम पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को किसी अरब पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, सिवाय तक़वे के कोई ऊंच नहीं।
کچھ نہیں. اور اے لوگوں، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، غلاموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ وصیتیں تھی آپ کی جو حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے انسانیت کو دی. اس لیے کہ اس کے بعد تو پھر اتنا بڑا مجمع کبھی ملا ہی نہیں، آپ کی وفات ہوگی اگلے سال، انتقال کر گیا. تو یہ میسج تھا آپ نے دیا، سوشل ریفارم اس نے لایا. تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، لہٰذا تم ایک ہو، تم میں اونچ نیچ ذات پات چھوٹا بڑا ہو ہی نہیں سکتا. اصل تقویٰ ہے. اور اس پیغام کو اللہ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت 13 میں دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، ایک ذکر اور ایک انث، ایک میل اور ایک فیمیل سے تم سب کو پیدا کیا. لہٰذا کاہے کی اونچ نیچ؟ پھر کیسے تم اونچ نیچ ہوتے ہو؟ جب آدم مٹی سے بنے ہیں اور تم اس کی اولاد ہو تو پھر اونچ نیچ کیسی ہو سکتی ہے کسی میں؟ ایک ماں باپ کے بچوں میں کیا اونچ نیچ ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو ہم بھی سب ایک ماں باپ کے. تو یہ آپ کا اسٹرانگ میسج تھا. اس نے سارے عرب کو اور ساری انسانیت کو زمانے کے جھنجھوڑ دیا، جو ذات پات کے نظام میں تب بھی بٹی تھی اور آج بھی جس نے اسلام نہیں قبول کیا آج ہی بٹے ہوئے ذات پات کے نظام میں. اسلام کہتا ہے لوگ اعمال سے، کرم سے اونچے نیچے ہوتے ہیں، پیدائش برتھ سے، جنم سے نہیں ہوتے. بہرحال ایک میسج دیا. چھٹا پیغام جو انسانیت کو آپ نے دیا، انسانی زندگی کی اہمیت بتائی. آج نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے، نعوذ باللہ آتنکوادی تھے، نعوذ باللہ. کوئی آپ کی پگڑی میں بم رکھ کر بنا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ایسے تھے، کوئی بتا رہا ہے کہ چلتے پھرتے بس لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. آئیے یہ نبی رحمت کیسے تھے انسانیت کے لیے. اللہ رب العزت نے جو کلام ان پر اتارا، جو وحی بھیجی، قرآن میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اتنی انسانی زندگی کو اہمیت اسلام نے دی کہ کہا جس کسی نے ایک انسان کی جان لے لی، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایک انسان کی جان لے لی، چاہے مارنے والا مسلم غیر مسلم ہو یا مرنے والا مسلم یا غیر مسلم ہو، اس کا گناہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. یہ اتنا اسٹرانگ میسج دیا کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. اور یہ میسج تو بہت سارے اور بھی مذہبوں نے دیا ہے، اتنا اسٹرانگ نہیں لیکن دیا ہے. اسلام اس سے بھی آگے بڑھا اور کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک انسان کی جان بچا لی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس کی مثال، اس کا ثواب ایسے ایسے ساری انسانیت کو زندگی دی. یہ میسج تھا آپ کا. اور آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے آپ نبی زحمت ہے، آپ جو ہے لوگوں کا قتل کرتے ہیں. یہاں آپ نے جو پیغام لایا کتاب کی شکل میں، کتاب کہتی ہے ایک کا خون ساری انسانیت کا خون، ایک کو زندگی دینا ساری انسانیت کو بچانے کا پنیہ اور ثواب ملنے والا ہے. وہ نبی کیسے قتل کی جات دیں گا؟ ایک عورت آپ کے پاس لائی جاتی ہے، اس کو کیپٹل پنشمنٹ، سزائے موت سنائی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے ایک بہت بڑا سنگین جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا تھی. اسے جب لایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے، سزا سنائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے. تو آپ کہتے ہیں پھر تو اس کو مارا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ قصور اس بچے کا نہیں ہے نا، اس عورت کا. لہٰذا بچے کے پیدا ہونے کے بعد آنا، وہ پیدائش کے بعد آ کر کہتی ہے مجھے سزا دے دیجئے. آپ کہتے ہیں ابھی تجھ پر بچہ ڈیپینڈ ہے، دودھ پیتا ہے، جب دودھ چھوٹ جائے تو آنا. وہ عورت کو پھر لایا گیا، بچہ دودھ پینا چھوڑ چکا تھا، وہ کچھ کھا رہا تھا، پھر اس عورت کو سزا دی گئی. تو جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، یہ نبی اس کی فکر کرتے ہیں اور لوگ اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ انسانیت کی قتل کا حکم دیتا تھا. پیدا نہیں ہوا اس کا حکم دے رہے ہیں. ایک شخص نبی کی موجودگی میں، نبی کی ایک طرح سے حکومت میں، مدینہ اسلامک سٹیٹ بن چکا تھا. اسلامک سٹیٹ میں وہ کہتا ہے جنگ بدر کے بعد کہ اے نبی انصاف کیجیے مال غنیمت کی تقسیم میں. عمر ابن خطاب اٹھتے اور کہتے ہیں نبی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. یہ کیسے بولتا ہے کہ مال غنیمت میں کیا نبی ناانصافی کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا تم مجھ سے ناانصافی کی امید کرتے ہو تو انصاف کون کرے گا؟ وہ شخص چلا جاتا ہے تکبر میں پلٹ کے. عمر ابن خطاب کہتے ہیں اس کی گردن میں مار دیتا ہوں. آپ سن کہتے ہیں اے عمر جانے دو اس شخص کو، اس لیے کہ بعد والے لوگ کہیں گے محمد تو اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا تھا، چھوڑ دو اسے. لیکن اس کی نسل میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے. نبیوں کو جو ہے ظاہر سی بات ہے علم غیب اللہ دیتا ہے. ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسا تیر کمان سے نکلتا ہے. اور اسی کی نسل خوارج جو پہلا فرقہ اسلام سے نکلا اسی کی اولاد سے. آپ کو پتا ہے اللہ نے بتا دیا اس کی نسل سے خوارج نکلیں گے، اس کے بعد بھی وہ نبی اس کو نہ قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ وہاں نبی ہے، ذمہ دار ہے، اسلامک اسٹیٹ حکومت قائم ہو چکی ہے اور ایک شخص کو کہتے ہیں معاف کر دو اس کو، حالانکہ پتا ہے اس کے نسل سے ایسے لوگ آنے والے ہیں. اس سے بڑا دریا دل انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بڑا دریا دل انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میں تو دنیا سے جس کو کہوں گا اپیل کروں گا ایک ایگزامپل تو لا دے کہ نبی ہے، نبی کے ساتھ میں نبی کے خلاف رہنے والے لوگ جن کے دل میں کفر بھرا ہے اور چہرے پر مسکراہٹیں ہیں مسلمانوں کی جیسی، جن کو منافق کہتے ہیں، ایک ایک کے نام پتا ہونے کے باوجود بھی آپ نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا. کہا جانے دو کوئی بات نہیں، ظاہراً تو ایمان لاتے ہیں نا. اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اگر مجھے کوئی بتا دے میرے کون دشمن ہے میرے خلاف، ایک ایک کو بدلہ لوں گا میں قتل کر کے، ہے نا.
صرف بتا دیا جائے کون خلاف ہے. یہاں نبی کو پتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، مطلب دل سے کافر ہے، دل سے کافر ہے. جانے دو، جانے دو، جانے دو، معاف کرو. جنگ بدر ہوتی، جنگ بدر میں 70 کفار کے بڑے بڑے لوگ پکڑے جاتے ہیں. آپ سب کو رینسم لے کر، بدلہ لے کر، مال و دولت لے کر چھوڑ دیتے ہیں. اگر نبی کا مقصد خون اور خرابہ ہوتا تو کیا ان چھوڑے جاتے؟ پورے کے پورے مارے جاتے. یہ نبی ہے، یہ رحمت ہے اس کی، یہ شفقت ہے اس کے لوگوں کے ساتھ کہ وہ سب کو معاف کر دیتا تھا. جو ہے 7واں میسج جو اس نبی نے دیا وہ تھا صبر کرنا، برداشت کرنا اور معاف کرنا اور رحم کرنا اور درگزر کرنا. ایسا میسج، ایسا پیغام انسانیت کو دیا کہ جتنے بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں نا، ان کی باتیں ایک طرف رہ جائیں گی اگر میں 1 سے 2 نمونے صرف رکھ دوں گا کہ یہ نبی کیسی رحمت تھی انسانیت کے لیے. جو چلا رہے ہیں کہ یہ قاتل تھے نعوذ باللہ، جو چلا رہے ہیں یہ انسانیت کو ختم کرنے آئے تھے، جو چلا رہے ہیں کہ انسانوں کے دشمن تھے، میں سوال کرتا ہوں تو نے، تیری قوم نے، تیرے ملک نے انسانیت کو کیا دیا؟ میرے نبی کا صرف ایک واقعہ سناؤں گا تو تیری پوری قوم اور تیری نسل اور تیرے ملکوں نے جو کچھ کیا رحم، شفقت اور برداشت، وہ صرف ایک کنارے میں ہو جائیں گا. صرف ایک نبی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ اگر تیرے سامنے رکھ، اتنا سہنشیلتا، کسی چیز کو برداشت کرنا اور شماشیلتا، معاف کرنا اور درگزر کرنا اس نبی نے میسج دیا. آئیے 2 ہی واقعہ رکھوں، وقت نہیں ہے. ابن جو ہے ہشام کا واقعہ ہے. طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، حق بتاتے ہیں. لوگ پتھر مارتے، اتنے مارتے ہیں کہ زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک کھیت میں جا کر بیٹھے تو جوتیاں خون کی وجہ سے چپک گئی تھی، کھینچ کے نکالنا پڑی پیروں سے. اس کے بعد جبرائیل اترتے ہیں آسمان سے، چونکہ آپ نبی ہیں، اور ملک الجبال ایک اور فرشتے کو ساتھ لاتے اور کہتے ہیں نبی یہ ملک الجبال ہے، آسمان یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دے تو طائف 2 پہاڑوں کے بیچ میں بسائے، حکم دے تو دونوں پہاڑوں کو یہ فرشتہ ایک جھٹکے ملا دیں گا. آپ کہتے نہیں، میں لوگوں کے لیے زحمت نہیں بنا کر آیا ہوں، رحمت بنا کر بھیجا کیا ہوں. میں امید کرتا ہوں ان کی نسلیں ایمان لائیں گے، لہٰذا چھوڑ دو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس نبی کو یہ پاورز حاصل ہو جائے اور نعوذ باللہ اگر وہ قاتل ہو تو کیا کوئی قاتل موقع چھوڑے گا جب اس کو موقع ملا 2 پہاڑوں میں ساری نسلوں کو کرش کر دینے کا، ساری انسانیت کو برباد کرنے کا؟ وہ کہتے نہیں، جانے تو نہیں پتا. ایک مقام پر جنگ احد کے اندر ایک کافر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا جو آپ کے دانت مبارک پر، چہرے مبارک میں لگا. آپ کے دانت شہید ہوئے اور 2 کڑیاں آپ کے گالوں میں دھس گئی، آپ زمین پر گر گئے. سعد بن ابی وقاص اور چند صحابہ، 6 سے 7 صحابہ آپ کے اطراف میں ہیں اور خون آپ کے چہرے سے جا رہا ہے. آپ خون کو پوچھتے اور کہتے ہیں اے اللہ اس قوم کو معاف کرنا، اللہم اغفر لی قومی فإنہ لا یعلمون. یہ جانتے نہیں کس کے ساتھ کریں، لہٰذا چھوڑ دینا. کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ جوش مار جائے کہ اس نبی کو میرے تم یہ سلوک کرتے ہو جو تمہارے پاس حق کا پیغام لائے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ میری قوم کی مغفرت کرنا، معاف کر دینا ان کو، یہ میرے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں فإنہ لا یعلمون. ان کو معلوم نہیں نا میرے ساتھ جو کر رہے ہیں، نبی نہیں مان رہے نا. تو آپ اگر نبی زحمت ہوتے، نعوذ باللہ قاتل ہوتے تو سب سے گلوریس چانس تھا، اللہ عذاب برساتے آسمان سے، ختم اور برباد کر دے مکے کو اور جو ہے تمام لوگوں کو اس کے اطراف. نہیں کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں 1 اور 2 مثالیں دی، یہ 2 مثالوں کو میں سے ایک بھی آپ رکھ دے اور ساری انسانیت کی قصے ایک طرف رکھ دے، اس کی برابری نہیں کر سکتی. ایک مثال اور دیتا ہوں، آخری مثال ہے، ایسی مثال ہے میں دعویٰ اور چیلنج کرتا ہوں انسانیت اس مثال کی برابر ایک مثال، ایک ایگزامپل لا دے کہ ایسا ہمارے پاس ہوا ہے یا ایسے لوگ تھے. ایسا رحم دلی، ایسا شفیق نبی، ایسا عظیم اور عظمت رکھنے والا نبی، ایسا برداشت کرنے والا، حلم رکھنے والا نبی کہ جس کی انتہا نہیں. فتح مکہ کو یاد کیجئے، الرحیق المختوم اور تمام سیرتوں کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. فتح مکہ میں آپ مدینے میں سے نکل کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مدینہ آپ چھوڑ چکے، مکے میں داخل ہو رہے ہیں. 10,000 کا فوجی لشکر ساتھ میں. مکے کی آبادی 70,000 کے قریب بتائی جاتی ہے اس وقت تھی. 70,000 لوگوں کی زندگیاں اب اس لشکر کے ہاتھ میں. 10,000 کے لشکر کے ساتھ آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. فتح مکہ ہے، یہ وہی شہر ہے جو شہر میں جو نبی پیدا ہوئے تھے. اس شہر سے آپ کو نکالا گیا، آپ رسوا ہو کر اس شہر سے نکلے. حالانکہ اس شہر سے آپ کو اتنی سخت محبت تھی کہ جب آپ مکہ میں تھے اور بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا تو آپ کعبے کے اس طرف کھڑے ہوتے اور کعبے کو بیچ میں لے کے بیت المقدس کو فیس کرتے نماز کے اندر، تاکہ جو کعبے سے آپ کی محبت تھی وہ ظاہر ہوتی. لیکن جب آپ مدینہ گئے تو کعبہ پیچھے چھوٹ گیا، مدینے سے جو ہے بیت المقدس اس سائیڈ تھا، کعبہ پیچھے آتا تھا. آپ نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید اللہ میری دعا سن لے اور کعبے کو واپس قبلہ بنا دے.
اتنی نبی کو اس شہر سے محبت تھی، اس شہر سے لوگوں نے آپ کو بڑا رسوا کر کے نکالا، تکلیف دے کے نکالا، 2 بیٹیوں کو طلاق دے کر، آنکھ پر کچرا ڈال کر، گھر میں کچرا پھینک کر، سر پر جو ہے اونٹ کی وجڑی اور گندگی اور جو اس کا غلاظت وہ سر پر ڈال کر، گلے کے اندر ایک کپڑا ڈال کر کھینچ کر ایسا باندھا کہ آپ کی آنکھیں نکل کر باہر، ایک روایت میں آتا ابوبکر صدیق نے بیچ میں گھس کر بچایا تو آپ کو اتنا مارا کہ آپ کا سر اور چہرہ ایک جیسا کر دیا مار مار کر. تو وہ نبی جس کو اتنی تکلیف اذیتیں دی گئی، جس کے ساتھیوں کو جو ہے اونٹ سے باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، کسی کو جو ہے شرمگاہ میں جو ہے نیزہ ڈال کے مار دیا گیا، کسی کو آنکھ پر لٹا کے مارا گیا، یہ وہی بستی ہے جس سے اس ظلم اس ستم کی بنیاد پر وہ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجبور ہو گیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مدینہ جائے. لیکن 10 سال بعد وہی نبی اور وہی ساتھی جو ظلم کے تحت دبے تھے، آج ایک کانکرر کی حیثیت سے، آج ایک فاتح کی حیثیت سے، آج ایک ونر کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں. اندازہ لگائیے تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے جہاں کوئی رومی فوج، کوئی جو فارسی فوج، کوئی چینی فوج، کوئی منگولی فوج، کوئی جاپانی فوج، کوئی امریکہ کے چاہے ریڈ انڈینز ہو یا نیٹیوز ہو، کوئی بھی ہو، کوئی فوج ہو جس کو کہیں سے ذلیل اور رسوا کر کے نکالا گیا ہو، اب اس شہر میں واپس وہ داخل ہو رہے اور انہوں نے کسی کو قتل نہ کیا ہو. یہاں نبی رحمت داخل ہوتے ہیں اور مکے والوں سے پوچھتے ہیں کیا امید کرتے ہو؟ عربوں کا سسٹم بتا دیتا ہوں کیا تھا. عرب جب اپنے قبیلے سے بدلہ لیتے اور جو قبیلہ حاوی اور فاتح ہوتا، کانکرر ہوتا، وہ قبیلہ کیا کرتا؟ سارے مردوں کو ذبح کر دیا جاتا، ذبح. ساری عورتوں کو یا تو لونڈی بنا لیا جاتا، استعمال کی چیز، یا بیچ دیا جاتا، بچوں کو غلام بنا کے فروخت کر دیتے. یہ تھا عربوں کا طریقہ. سارے لوگ امید کر رہے ہیں کہ اب یہی طریقے کو محمد عربی بھی شاید فالو کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانکرر کی حیثیت سے 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، پوچھتے کیا امید کرتے ہو آج تم مجھ سے؟ لوگ کہتے ہیں آپ سے وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی، معافی بس. آپ سے ہم کہتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں وہ امن میں ہیں، جو کعبے میں ہیں امن میں ہیں، جو اپنے گھروں کے دروازوں کے پیچھے ہے وہ امن میں ہیں اور ایک قتل بھی نہیں ہوتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو، ایک ایگزامپل ایسی برداشت کی جس شہر سے جس شخص کو ادنا انسان کیسا نکالا گیا، آج اس شہر میں ایک فاتح اور کانکرر کی حیثیت سے واپس آتا ہے اور ساروں کو معاف کرتا ہے. جس نے چچا کو قتل کیا، جس نے اس کے رشتہ داروں کو قتل کیا اور جس نے اس کو تکلیف اور اذیتیں دی، اس کی بیٹیوں کو طلاقیں دی اور اس کے ساتھیوں کو مختلف اندازوں سے قتل کیا، کہتا ہے سب کو معاف کر، سب کو معاف کر. ارے یونانی، رومی، فارسی، چینی، منگولی، اسپینی، فرینچ اور اس کے بعد وائکنگز یا آپ کے انگلینڈ یا اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، میں مثالیں دے سکتا ہوں. چھوٹی چھوٹی جنگوں میں جب یہ جیتتے تھے نا تو انسان تو دور کی بات ہے، گدھے اور کتوں کو بھی ٹکڑے کر کے مار دیتے تھے زندہ رہنے. پوری کی پوری انسانیت اور نسل جتنی چیزیں سانس لیتی ہے نا اس کو برباد کر دیتے تھے. اور آج کی موجودہ بائبل کے مطابق بھی جب بہت سارے مطلب بائبل کہہ رہی ہے، معاف کرنا میں ان نبیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتا ہوں، لیکن بائبل کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام ایک قوم میں گھسے اور جتنی قوموں پہ انہوں نے حملہ کیا، ان کے مطابق ہر سانس لینے والی چیز کے ٹکڑے کر دیے گئے. ہر سانس لینے والی چیز کی، یہاں تک کہ گدھے اور کتے بھی ٹکڑے کر دیے گئے. گدھے اور کتے کیا کرتے ہیں؟ ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. اس دور میں اس نبی نے ایک مثال دی رہتی دنیا تک. آج بہت لوگ ہیں امن کے علم بردار، دنیا میں امن قائم کرتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو مار کے وہ کہہ رہے ہیں امن قائم کرتے ہیں. ایک زمین پر گھس کر 30 لاکھ لوگوں کو مار دیا 10 سال کے اندر عراق میں اور کہہ رہے ہیں امن قائم کرتے ہیں. اگر تم واقعی میں امن قائم کرنے والے ہو تو یہ نبی ہے جس کو شہر سے نکالا گیا، اپنے شہر اور اپنی زمین کو واپس لے رہا ہے لوگوں سے. کسی دوسرے کی یا کسی دوسرے کے باپ کی زمین پہ قبضہ نہیں کر رہے ہیں، اپنی زمین واپس لے رہے جس سے اسے نکالا گیا. تو یہ نرمی ہے اور یہ سلوک ہے. ایک مارا نہیں جاتا. آپ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کو امن دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں مار کے تو آپ سب سے بڑے دہشت گرد تو آپ ہی ہیں، اور آپ دنیا کو امن کی بات. یہ ہے امن، یہ ہے امن کہ ایک انسان قتل نہیں کیا گیا فتح مکہ میں، ایک انسان، ناٹ اے سنگل. ایسی ایک ایگزامپل، ایک مثال، ایک ادھارن میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو لے آئے اور پھر بتائے اور پھر کہے کہ نبی ظالم تھا. نعوذ باللہ. ایسا برداشت کرنے کا مادہ اور ایسا معاف کرنے کا اپنا مادہ تھا. ایسی مثالیں انسانیت کو دی کہ رہتی دنیا تک اس کو خالی پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کیا تو کم پڑے گا. آئیے جو آپ کا 8th میسج تھا وہ یہ تھا، فیمیل انفینٹیسائڈ کے خلاف آپ نے 1450 سال پہلے ایک مشن چھیڑ دیا. 1450 سال پہلے ایک مشن چھیڑ دیا، عورت کو بچایا جائے، عورت بڑی اہم ہے، عورت کو عزت اور وقار دیا، اور ساتھ میں اس کی مارنے کو آپ نے ممنوع کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ فرمایا اور کہا، حدیث کے اندر ہے، مسلم کی روایت ہے، جو شخص جس کو 3 لڑکی بیٹیاں ہوں وہ ان کو پالے پرورش کرے، ان کا نکاح کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا رہیں گا۔ کسی نے سوال کیا 2 کا کیا کہتے ہیں؟ تو کہا جو 2 بھی کر لے وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسا رہیں گا۔ یہ ہے وہ نبی۔ لڑکی کی پیدائش کو خوشی کا موقع، لڑکی کو جو ہے پالنا پرورش کر کے 3 کی شادی کر دینا، جنت میں جا رہا ہے، نبی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اور قرآن جو وحی آپ پر اتری تھی، قرآن نے سورہ جو ہے انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے مت مارو، کیا کھلاؤں گے سوچ کے مت مارو۔ تو اس نبی نے 1450 سال پہلے مشن چھڑا، بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ، نہیں کی حقیقت میں کہا کہ لڑکی کو بچاؤ بیٹی بچاؤ۔ تو 1450 سال پرانا آندولن اور مشن مسلمان چلا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو مسلمان الحمدللہ آج بھی سب سے کم قتل کرتے، نہیں کرتے میں ایسا نہیں بولتا ہوں، لیکن سب سے کم